آج کے اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس چیز کو ہم محض ایک سادہ سا خیراتی عمل یا ذاتی نیکی سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی پوری معیشت کا پہیہ بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نظام در حقیقت ایک انتہائی گہرا اور طاقتور میکرو اکنامک انجن ہے، جسے معاشرے سے غربت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ صرف چند سکے بانٹنے کا نام بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ معیشت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا ایک مکمل فریم ورک ہے۔ تو چلیے اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم 6 بنیادی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے روحانی اور مالی پاکیزگی، پھر اس کی فرضیت کی سختی، اس کے بعد غربت کا خاتمہ، انسانی صلاحیتوں کی بحالی، سماجی کارکنوں کی سرپرستی، اور آخر میں دولت کی مساویانہ تقسیم کا جائزہ لیں گے۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی روحانی اور مالی پاکیزگی۔ اس نظام کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس میں شمولیت کی حد، جسے ہم نصاب کہتے ہیں، بہت کم رکھی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ دینے والوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس تصور پر غور کریں۔ قرآن بالکل واضح کر دیتا ہے کہ غریب کا حصہ ایک مقررہ اور معلوم حق ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی ایسا صدقہ نہیں جہاں دینے والا فخر محسوس کرے اور لینے والا شرمندہ ہو۔ بالکل نہیں، یہ محروم طبقے کا حق ہے جو برابری کی بنیاد پر ادا کیا جانا ہے۔ اور چونکہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اس لیے لوگ اسے بوجھ سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ انسان کو روحانی طور پر خدا کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ خود آگے بڑھ کر اپنی دولت کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یوں معاشی اہداف ایک فطری جوش کے ساتھ خود بخود پورے ہونے لگتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت اس عمل کے دوہرے فائدے کو کتنے شاندار انداز میں بیان کرتی ہے۔ ایک طرف یہ انسان کو لالچ جیسی روحانی خامیوں سے اندر سے پاک کر رہا ہے، اور دوسری طرف گردش میں آ کر پوری سوسائٹی کی دولت میں برکت اور اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ پاکیزگی اور معاشی ترقی کا ایسا کمال کا امتزاج واقعی حیران کن ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، ادائیگی کی فرضیت اور سختی۔ بہت سے لوگ اسے محض اپنی مرضی کی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن اس کی قانونی سختی ایک بالکل مختلف کہانی سناتی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی مرضی کا چندہ نہیں ہے کہ دل کیا تو دے دیا، نہ کیا تو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ناقابل سمجھوتا فرض ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر پچھلے سالوں میں ادا نہیں کیا تو بقایا جات دینا لازمی ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو ریاست کے پاس طاقت کے زور پر اسے وصول کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ یہ سختی صرف اس لیے ہے تاکہ غریبوں کا معاشی تحفظ، یعنی وہ سوشل سیکیورٹی نیٹ، کسی بھی قیمت پر نہ ٹوٹے۔ اور ذخیرہ اندوزی پر تو انتہائی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ جو لوگ سونا چاندی دبا کر رکھتے ہیں اور اسے معیشت میں نہیں لاتے، ان کے لیے آخرت میں دردناک سزا کا ذکر ہے۔ سوچیں کہ مال کو توخا کر پیشانی اور پیٹھوں کو داغنے کا منظر کتنا سخت ہے۔ یہ شدت ہمیں بتاتی ہے کہ سرمایہ کو گردش سے روکنا اور تجوریوں میں بند رکھنا معاشرے کے ساتھ کتنا سنگین ظلم ہے۔ تیسرا اور ایک بہت اہم حصہ، زکوٰۃ کے مصارف، یعنی یہ پیسہ جائے گا کہاں؟ کیسے یہ غربت کو محض وقتی طور پہ کم کرنے کے بجائے مکمل طور پر ختم کرتا ہے؟ اس فنڈ کی تقسیم کے لیے قرآن نے یہ 8 مخصوص کیٹیگریز بتا دی ہیں: فقراء، مساکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین، دلوں کو جوڑنے، غلاموں کی آزادی، مقروض افراد، اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے۔ ان سب میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ کہ معاشرے کے اس طبقے کو اٹھانا جو کسی بھی وجہ سے معاشی دھارے سے کٹ گیا ہے۔ یہاں ہم اکثر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف کسی غریب کو ایک وقت کی روٹی کھلا دینا یا پرانے کپڑے دے دینا ہے، لیکن مشہور مفکر علامہ ماوردی کے مطابق اصل ہدف بہت بڑا ہے۔ ہدف یہ ہے کہ ایک محتاج شخص کو اتنا سرمایہ فراہم کر دیا جائے کہ وہ اپنا کاروبار، زراعت یا چھوٹی صنعت شروع کر سکے اور مکمل خود کفیل ہو جائے۔ اسے مانگنے والے سے بدل کر کمانے والا بنانا ہے۔ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تاریخی قول کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ ایک ضرورت مند کو اس وقت تک بار بار صدقہ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو جائے۔ اب 100 اونٹ آج کے دور میں کیا ہیں؟ یہ سمجھ لیں کہ کسی غریب کو ایک پوری فیکٹری یا ایک بڑا زرعی رقبہ دے کر اسے ایک کامیاب بزنس مین بنا دینا۔ یہ ہے غربت کے مستقل خاتمے کی اصل سوچ۔ چوتھا حصہ، انسانی صلاحیتوں کی بحالی۔ یہ نظام صرف عام غربت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ضائع ہوتی ہوئی انسانی صلاحیتوں کو معاشرے کے کام میں لانے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر الرقاب، یعنی گردنیں چھڑانا۔ اس کا مطلب ہے غلاموں اور قیدیوں کی آزادی کے لیے پیسہ لگانا۔ ظاہر ہے ایک قیدی معاشرے کے لیے کچھ پیدا نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ اس کی آزادی پر فنڈز لگاتے ہیں تو آپ دراصل اس کی صلاحیتیں اور ہنر معاشرے کو واپس لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاشی بگاڑ کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔
اور اسی طرح مؤلفۃ القلوب یعنی دلوں کو جوڑنے کا تصور ہے۔ اس میں ایسے افراد کی مالی مدد کی جاتی ہے جو سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، جن سے معاشرے کا وقار بڑھے یا ریاست کا دفاع مضبوط ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ماڈل صرف غریب پروری تک محدود نہیں، بلکہ پوری ریاست کی سماجی اور دفاعی ضروریات کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، سماجی کارکنان کی سرپرستی۔ اور یہ سن کر شاید بہت سے لوگ حیران ہو جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فنڈ صرف غریبوں کے لیے ہیں، لیکن الغارمین یعنی قرضداروں کی کیٹیگری میں وہ عظیم لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے معاشرے میں امن لانے، 2 خاندانوں کی دشمنی ختم کروانے یا کسی سماجی بھلائی کے کام میں اپنا سب کچھ لگا دیا اور مقروض ہو گئے۔ یہ قانون ان سماجی کارکنوں کی پشت پناہی کرتا ہے تاکہ معاشرے میں بھلائی کا جذبہ مالی نقصان کے ڈر سے کبھی ختم نہ ہو۔ علامہ قرطبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک امیر اور صاحب ثروت شخص بھی اس فنڈ سے مدد لے سکتا ہے اگر وہ کسی عوامی بھلائی اور سماجی اصلاح کے کام میں اپنا مال لٹا کر مقروض ہو گیا ہو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایسے متحرک اور مضبوط کرداروں کو معاشرے میں زندہ رکھا جائے، کیونکہ یہ معاشرے کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں چھٹے اور سب سے اہم حصے پر، دولت کی مساویانہ تقسیم۔ یہ دراصل اس پورے نظام کا حتمی میکرو اکنامک ہدف ہے۔ یہاں 2 بالکل متضاد تصورات کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف کنزرو یا ذخیرہ اندوزی ہے، جہاں دولت صرف چند لوگوں کی تجوریوں میں بند ہو جاتی ہے اور پوری معیشت جام ہو جاتی ہے، اور اس کے بالکل مد مقابل ہے دولت کی گردش۔ یہ نظام سرمایہ کو منجمد ہونے سے سختی سے روکتا ہے اور اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ دولت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ ہر عام آدمی کے پاس ترقی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے سرمایہ موجود ہو۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کے بعد اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں امیر اور غریب کا فرق روز بروز بڑھ رہا ہے اور دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے، کیا ہم اس انتہائی منظم اور صدیوں پرانے معاشی ماڈل سے اپنے آج کے بحرانوں کا حل نکال سکتے ہیں؟ کیا غربت کو محض وقتی سہارا دینے کے بجائے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا یہ جامع طریقہ آج کی معاشی پالیسیوں کی بنیاد نہیں بن سکتا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔